السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی آج نیا لیکچر، نیا ٹاپک فعل مضارع کے ساتھ ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، تھوڑا سا ریکیپ۔ گزشتہ لیکچر میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے اسٹڈی کیا تھا، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہم نے پڑھے تھے۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نون سے نصر ینصر، فا سے فتح یفتح، ضاد سے ضرب یضرب، سین سے سمع یسمع، ہا سے حسب یحسب، اور کاف سے کرم یکرم۔ یہ ابواب انتہائی اہم ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم فعل مضارع میں تاکید کے اسلوب کو اسٹڈی کریں گے۔ ہم نے فعل ماضی میں تاکید جب پڑھا تھا تو اس میں قد کا استعمال ہوا تھا یا لقد کا استعمال ہوا تھا۔ آج ہم فعل مضارع میں تاکید کے بھی 2 اسلوب پڑھیں گے، اور قرآن پاک میں دوسرا اسلوب کثیر الاستعمال ہے، اس کا استعمال کثرت سے ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو آج ہم 2 پڑھیں گے اس کی گردانوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ دیکھیں مدارس میں تھوڑی سی مختلف ترتیب ہے۔ میں آپ پہ قطعاً بوجھ نہیں ڈالنا چاہوں گا، اور میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے پاس ان گردان کی ایک آئیڈیا لے لیجئے کہ یہ کیسے، جب تاکید کا اسلوب فعل مضارع میں آتا ہے تو اس میں چینجز کہاں آتی ہیں۔ آپ جس کانسیپٹ لے لیجئے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کے سامنے وہ کانسیپٹ خود ہی آ جائے گا۔ صرف آپ کو صیغہ پہچاننا ہوتا ہے کہ آپ کے کون سا صیغہ اس وقت آ رہا ہے، تو یہ کون سا تاکید کا اسلوب استعمال ہوا ہے، بس اتنا کرنا ہے۔ کوئی زیادہ اس کو ایسے نہیں کہ میں ابھی آپ کے سامنے لکھوں اور آپ اس کو ذہن پہ بوجھ لینے، اچھا مجھے یہ گردان بھی یاد کرنی ہوگی۔ کوئی ضرورت نہیں گردان اس کی یاد کرنے کی، جسٹ ریلیکس رہیں، یہ آپ کے پاس ہو۔ آپ آئیڈیا لے لیں کہ مضارع کے ساتھ جب تاکید آتی ہے، جب یہ لگتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ چینج کیا آئے گا، وہ چینج آپ پکڑ لیں، بس باقی سب خیر ہے۔ اور میں آپ کو ایک جنرل سا آئیڈیا بھی دے دوں گا کہ قرآن پاک میں کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں کثرت سے فعل مضارع کے۔ میں فی الحال آپ کے سامنے ساری گردان لکھتا ہوں۔ فعل مضارع میں تاکید کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نون خفیفہ، ایک ہوتا ہے نون ثقیلہ۔ نون خفیفہ سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن آئے گا، نون ساکن آئے گا، اور دوسرا نون ہوتا ہے نون تشدید والا آئے گا۔ لیکن تبدیلی کیا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے پہلے گردان لکھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ لام بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو نون خفیفہ سے لکھتا ہوں، یہاں پہ نون خفیفہ سے جو گردان اب بنے گی، میں وہ جمع مثنیٰ وغیرہ واحد وغیرہ نہیں، صرف آپ کے سامنے گردان لکھ دوں گا، باقی آپ کو پتہ ہے ترتیب اس کی کیا ہوگی۔ یفعلو، نفعلو۔ لیں جی، یہ میں نے آپ کے سامنے گردان لکھ دی ہے، اور میں نے درمیان میں کوئی صیغہ نہیں لکھا۔ تو فعل مضارع میں یہ بھی مٹا دیتے ہیں ہم، یہ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تو فعل مضارع نون خفیفہ کے ساتھ یہاں پر، یہاں پر، یہاں پر، اور یہاں پر، اور یہاں پر، اور یہاں پر، تو یہ صیغے استعمال ہی نہیں ہوتے، یعنی ان کے ساتھ نون خفیفہ کی جو ہے وہ آتی ہی نہیں، اس کے اوپر نون خفیفہ کا تاکید بیٹھتا ہی نہیں۔ اب نون خفیفہ میں کرنا کیا ہوتا ہے، آپ شروع میں ایک لام لائیں گے، یہ ایسے ہی رہے گی، اس کو مٹا دیں، شروع میں ایک لام لے آئیں، لتفعل، یہاں پہ بھی لے آئیں۔ یہ میں اب آپ کے سامنے چینج آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے پورا لکھا تاکہ آپ کو چینج نظر آئے۔ لنفعل، لتفعل، یہ ابھی میں نے لام لگا دیا۔ اب وہ نون استعمال کریں گے، وہ آخر میں استعمال ہوتا ہے لام کے ساتھ، وہ کیسے استعمال ہوگا، آخری جو پیش ہے وہ زبر سے کنورٹ ہوتا جائے گا۔ یہ سب پیش ہٹا دیں، لام کے ساتھ ایک نون ساکن ہم ایڈ کریں گے،
لے جی لام کے ساتھ ایک نون ساکن ایڈ کرنا ہے، لطف علن، لطف علن، لطف علن، لأف علن، لنف علن، لیف علن. اب یہ واو بھی ڈراپ ہو جائے گا، لطف علن. لے جی یہ ہے نون خفیفہ کی گردان، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے ضرور کرنا. لا یفعلن وہ ضرور کرے گا، لا یفعلن وہ ضرور، لا افعلن میں ضرور کروں گا، لا افعلن یعنی آپ مجھے کہتے ہیں کیا تم یہ کام کرو گے، میں کہوں گا لا افعلن میں ضرور کروں گا، I will do it، یعنی I will do it، you know I shall do it میں کروں گا. جب ہم I will لگا دیتے ہیں تو تاکید آ جاتی ہے، I will do it، تو لا افعلن میں ضرور کروں گا. سو یہ ہے نون خفیفہ کی گردان. آپ کو میں نے پہلے اسی لیے یہ بتا دیا کہ گردان یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے سامنے اس چارٹ کو لکھیے گا، میں آپ کو اس کی صرف آن لائن ایکسرسائز دوں گا. I will give only آن لائن ایکسرسائز، اس کی کوئی ریٹن ایکسرسائز نہیں ہوگی. آج کے لیکچر کی کوئی ریٹن ایکسرسائز نہیں ہوگی، صرف آن لائن ایکسرسائز ہوگی. آپ نے صرف پک کرنا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے. اور اس میں آج کی جو آن لائن ایکسرسائز ہوگی میں اس میں قطعاً کوئی آیات اور وہ بھی ایکسرسائز کے لیے آپ کو نہیں دوں گا، صرف آج کا یہی ٹاپک ہوگا اس میں، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ پک کیسے کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو صرف اس میں وہ ایک آئیڈیا دوں گا کہ قرآن پاک کی ایک آیت آ رہی ہے لکھی ہوئی، اس میں سے کوئی صیغہ آ گیا ہے، یا اگلا جو ہم گردان پڑھیں گے اس میں سے کوئی صیغہ آ گیا، تو آپ کیسے پہچانیں گے اس کو. بس یہ کام میں آپ سے کرواؤں گا. تو اس لیے آج کا ٹاپک مختصر ہے. نون خفیفہ کے ساتھ فعل مضارع کی تاکید میں ٹوٹل 8 صیغے استعمال ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ رائٹ سائڈ والے سارے، لیفٹ میں مؤنث کے دونوں استعمال نہیں ہوتے، مؤنث کے نہ غائب کا جمع کا، نہ حاضر کا جمع کا، اور مثنیٰ کا بھی کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوتا. یہ بات کلیئر ہوگی. باقی کے ساتھ تبدیلی کیا ہے؟ شروع میں لام زبر والا، آخر میں نون ساکن، اور اس سے پہلے لام پہ زبر آ جائے گی. یہاں پہ کیا ہے؟ لطف علن. اچھا یہاں پہ کیا ہوا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. یہ چیز ویسے آگے ہم پڑھنے والے ہیں، میں اس کو یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں. لطف علینا ہے، لطف علینا. اب ہم نے ایکچولی میں کرنا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک نون ساکن ملانا ہے. لطف علینن، لطف علینن پڑھنے میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے. ایک تو یہ نون آلریڈی اس پہ موجود ہے، اس نون کو ساکن کر دیا، یعنی وہ جو آخر میں نون ہے اسے ساکن کیا. جب وہ ساکن کیا تو 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. 2 ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس یا کو انہوں نے ڈراپ کر دیا. یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب عربی میں 2 ساکن ایک جیسے آ جائیں نا تو ان میں سے ایک ساکن کے حرف کو ہی مٹا دیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے یا اور واو. یا اور واو، یعنی اگر 2 ساکن اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے ایک، یعنی ان میں سے ایک حرف یا ہو یا واو ہو، اس کو گرا دیا جاتا ہے، دوسرے کو رکھا جاتا ہے. پھر میں تاکہ آسانی ہو جائے، یعنی یہ نون آ گیا، ہا آ گیا، سین آ گیا. میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. یہ ساکن ہیں سب. اس سے پہلے واو ساکن آ جائے، یا ساکن آ جائے، واو ساکن آ جائے، یا کوئی بھی آ جائے، تو 2 ساکنین جب اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ بات عربی کا فکس قاعدہ ہے کہ یہ واو اور یا کو ہمیشہ گرایا جائے گا، ان کو قائم رکھا جائے گا. واو اور یا کمزور حروف ہیں، اس حوالے سے انہیں پھر سکون میں گرا دیا جاتا ہے، ان کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر نکل گیا. اور اسی طرح یہاں پر بھی ہوا. لیفعلون، دیکھیں یہ تھا کیا؟ یفعلون، یفعلون. ہم نے آخر میں نون ساکن کرنا تھا، اس کو ہم نے ساکن لگا دیا. جب 2 ساکن اکٹھے ہوئے تو واو کو ڈراپ ہونا پڑا، تو کیا بن گیا؟ لیفعلن. ادھر بھی ایسا ہی ہوا. آئیے اب نون ثقیلہ کے ساتھ ہم گردان لکھتے ہیں. نون ثقیلہ. ثقیلہ کیا ہوتا ہے؟ تشدید والا، بھاری، یعنی تشدید والا ہوگا نون ثقیلہ، بھاری، اور نون خفیفہ ساکن. چلیں جی میں اس کی گردان پہلے وہی یفعل وغیرہ لکھتا ہوں. تفعلنا.
تو یہ ایک آئیڈیا ہے جو باقی وزن ہیں گردان کی، یعنی یفعلو یفعلو یفعلو، سب میں یہی قاعدہ رہے گا. یعنی یہ صرف یفعلو کے لیے نہیں ہے، یہ فعل مضارع کے تینوں اوزان کے لیے یہی قاعدہ رہے گا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف یفعلو کے ساتھ آئے گا، نہیں. چلیں جی، اب ہم اس کے ساتھ بھی شروع میں ہم لام ویسے ہی لگا لیتے ہیں. لیفعلو، لیفعلو، سوری یہ لتفعلو ہے. لتفعلو، لتفعلینا، لأفعلو، لیفعلانی، لتفعلانی، 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 لنفعلو، لیفعلون، لیفعلنا، لتفعلون، لتفعلنا. نہیں جی، اس میں بھی ہم نے کیا کیا کہ وہی سیم ہم نے لام شروع میں لام زبر والا ایک ایڈ کر دیا. اب ہم نے آخر میں نون ثقیلہ استعمال کرنا ہے، تو سیم وہی کام ہم کریں گے جی. تو میں نے آپ کے سامنے یہ تمام گردان لکھ دی ہے. لیفعلن، سیم وہی والا کام ہوگا کہ آخری لام کا جو پیش ہے وہ زبر میں بدل جائے گا. یہاں پہ بھی لام کا پیش زبر میں بدل جائے گا، یہاں پہ بھی لام کا پیش زبر میں بدلے گا. لأفعلن، پیش جو ہے لام کا بدل جائے گا، یہاں پہ بھی لام کا پیش بدل جائے گا زبر سے. سو لأفعلن وہی بات رہے گی، وہاں پہ نون ہلکا ہے، یہاں پہ نون تشدید والا آ جائے گا، اور کچھ نہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ سیم ٹریول کر رہا ہے، یہ سیم ہے، لیکن وہاں پہ نون ہلکا ہے، یہاں پہ نون تشدید والا ہے. وہاں پہ مثنیٰ کے نہیں ہیں، یہاں پہ مثنیٰ کے ہیں. یہاں پہ مثنیٰ کے موجود ہیں، سب کے ساتھ صرف نون تشدید لگے گا، باقی کوئی چیز نہیں. شروع میں لام زبر والے کا ایڈیشن ہوگا. یہاں پہ کیا ہوا؟ لیفعلن، یہاں پہ بھی سیم. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں، وہاں کے لیفعلن صرف اینڈ پہ نون تشدید والا استعمال ہوا. وہاں پہ مؤنث کے دونوں صیغے نہیں تھے، یہاں پہ مؤنث کے دونوں صیغے موجود ہیں، لیکن ڈیفرنٹ طرح سے ہیں. سو لتفعلن. قرآن مجید میں کثرت الاستعمال، یہ پہلا صیغہ لیفعلن، یہ متکلم کا صیغہ، نحنو کا صیغہ، اور یہ چار صیغے قرآن مجید میں کثیر الاستعمال موجود ہیں. باقی اس کے بارے میں مجھے اندازہ ہے کہ میرا گمان ہے کہ یہ چاروں صیغے قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے، اور قرآن پاک میں یہ دونوں مؤنث کے صیغے بھی استعمال نہیں ہوئے ہیں. یہ دونوں استعمال نہیں ہوئے ہیں مجھے جو یاد پڑتا ہے. سو اگر آپ کو قرآن مجید میں ان دونوں میں سے جو بھی صیغے ملتے ہیں، آپ نیچے کامنٹ میں لکھ دیجئے، تو اس طرح ہمارے پاس صیغے جمع ہو جائیں گے. آپ کیا کیجئے گا، قرآن مجید میں سے آپ کو ان میں سے جو بھی صیغہ ملے، آپ نے صرف وہ صیغہ کامنٹ میں لکھ دینا ہے، اس کے ساتھ آیت نمبر اور سورہ نمبر لکھ دینی، یا سورہ کا نام. آیت مبارکہ پوری نیچے کاپی نہیں کرنی. تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک جمع بن جائے گا. تو نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کا ترجمے کا فرق، لیفعلن وہ ضرور کرے گا، لیفعلن وہ ضرور بالضرور کرے گا، وہ ضرور بالضرور کرے گا. دونوں گردانوں میں چینج کیا ہے؟ وہاں پہ نون خفیفہ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ وہ نون ثقیلہ بن گیا ہے. باقی سیم وہی، شروع میں لام، آخری جو لام کلمہ ہے اس کی پیش کو زبر سے چینج ہو گیا. میں پھر آپ کو کہوں گا اس گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف آئیڈیا لینا ہے اس سے کہ یہ ہوتے کیا ہیں. آپ کے سامنے لکھے ہوئے آئیں گے تو آپ نے پہچان لینا ہے. جو ہی آپ کو قرآن مجید میں نون تشدید ملے، آخری نون، تو 95% چانس ہے کہ وہ فعل مضارع تشدید والا ہوگا، نون ثقیلہ والا ہوگا. 95% چانس ہے کہ وہ کون سا ہوگا؟ وہ فعل مضارع کا صیغہ ہوگا اور اس پر نون ثقیلہ ہوگا. پھر آپ نیکسٹ اس پہ غور کیا کریں گے؟ پھر آپ اس پہ دیکھیں گے شروع میں لام لگا ہوا ہے، بالکل لگا ہوا ہے. تو شروع میں لام لگا ہونا، آخر میں تشدید ہونا، یہ کنفرم کر دے گا کہ یہ فعل مضارع ہے. اس لام کے ساتھ پھر مضارع کی علامات بھی ہوں گی، یہ جو دی گئی ہیں. تو میں نے آپ کو بیسیکلی پھر درخواست کی ہے، مقصد اس کا کیا ہے
مقصد اس کا آپ کو برڈن ڈالنا نہیں ہے، بس آئیڈیا دینا ہے، یاد خود ہی ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے لَنَسْفَعًا، لَنَفْعَلًا کے وزن پر، یہ سورہ اقرا میں ہے، آخری آیت ہے، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ینتہی اگر وہ باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، صفع یسفع، صفع یسفع باب فتح پہ اس کا فعل بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹنا پکڑ کر، لَنَسْفَعُ ہم گھسیٹیں گے، لَنَسْفَعًا ہم ضرور گھسیٹیں گے۔ تو نارملی یہ ایسے لکھا جاتا ہے ان، لیکن قرآن مجید میں یہ لکھا جاتا ہے اس طرح سے لَنَسْفَعًا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ جیسے قرآن مجید میں جو کتابت ہے آپ نے وہی کتابت استعمال کرنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کو نارمل کتابت پہ لانا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جیسے آیات کی کتابت کی جائے گی ویسے ہی کی جائے گی۔ جیسے کہ ایک اور ورڈ آتا ہے اذن، آگے ہم پڑھیں گے اذن، اس کا مطلب ہوتا ہے تب تو۔ بسا اوقات یہ قرآن پاک میں ایسے بھی لکھا ہوا ہے اذن، لیکن اکثر آپ کو قرآن پاک میں یہ اذن ایسے ملے گا۔ تو جب آپ قرآن کی آیت لکھیں گے تو اذن ایسے لکھیں گے، اور جب آپ کوئی نارمل بات لکھ رہے ہوں گے تو اذن ایسے لکھیں گے۔ تو یہ چند ایڈیشنل باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملوں گا۔ آج ہم نے نون خفیفہ، نون ثقیلہ کی فعل مضارع کے تاکید کے اسلوب پڑھے۔ انشاءاللہ ہم فعل مضارع میں اب ہم نیکسٹ سٹیپ میں جائیں گے، اس میں فعل مضارع میں چینجز آئیں گی، فعل امر، بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سفر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلا لیکچر انشاءاللہ قریب جلد ہوگا، کیونکہ اس میں کچھ بہت زیادہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ کو پریکٹس کریں، تو اس لیے نیکسٹ لیکچر فوراً ہی یعنی کل ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔